محترم ناظرین، پروگرام ایمان کے بنیادی ارکان میں آپ حضرات کا استقبال ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی بھی نشست کا موضوع ہے آخرت پر ایمان۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا ویوم تقوم الساعۃ ادخلوا آل فرعون اشد العذاب۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم سامعین کرام، محترم ناظرین، میں نے سورہ مومن سورہ نمبر 40 کی آیت نمبر 46 آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ اس مناسبت سے آخرت پر ایمان کے تعلق میں پہلے مرحلے میں قبر میں جو باتیں ہوگی اس سلسلے میں بات چل رہی ہے۔ لوگ قبر کے اندر چلے گئے، پہنچ گئے، اور میں پہلے بتا چکا ہوں کہ قبر کی حالت جو بھی ہو، جلا کر راکھ کر دیا جائے اس کو عالم برزخ کہتے ہیں۔ جلا کر راکھ کر دیا جائے، درندے کھا لیں، پرندے کھا لیں، آدمی کو بہا دیا جائے پانی میں، جس حالت میں بھی رہے اس کو عالم برزخ کہتے ہیں۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ یہ آیت جو سورہ مومن سورہ نمبر 40 میں آیت نمبر 46 ہے، اہل سنت کے نزدیک عالم برزخ کے لیے سب سے بہترین آیت ہے۔ ان کے لیے بھی ہے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی قبر کے اندر عذاب کہاں ہو رہا ہے، ہمیں نظر نہیں آ رہا ہے، وہ عالم برزخ ہے، آخری حساب و کتاب وہاں ہوگا، لیکن اس کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ ضروری نہیں کہ جو چیز ہمیں نظر آئے وہی حق ہے، جو نظر نہ آئے وہ حق نہیں ہے۔ دنیاوی معاملے میں بھی دیکھ لیجئے، ایک آدمی ہے بازو میں سویا ہوا ہے، وہ خواب دیکھتا ہے میں پہاڑ کے اوپر سے گر رہا ہوں، مجھے کوئی دوڑا رہا ہے، جانور مجھ کو کھا رہا ہے، اب وہ خواب کے اندر ہی چلا رہا ہے بچاؤ بچاؤ بچاؤ۔ تو کیا بازو والا سنتا ہے کیا بچاؤ بچاؤ بچاؤ؟ نہیں سن رہا ہے۔ تو عذاب قبر کو محسوس کیا جاتا ہے، عذاب قبر کو مردے محسوس کرتے ہیں۔ پھر اسی طرح نعیم قبر کو، جو نعمت ہے قبر کے اندر، اس کو بھی مردے محسوس کرتے ہیں۔ کچھ لوگ یہ بھی بولتے ہیں جی دیکھیے لاش کو کچھ مہینے کے بعد نکالے کچھ ہوا ہی نہیں۔ ارے نہ ہوا، اس کو کیا چل رہا آپ کو کیا معلوم؟ یہ سامنے والا جو تھا خواب دیکھا تو ہم کو پتہ ہی نہیں چلا کیا دیکھا خواب میں۔ تو جب دنیا کے معاملے میں ہم پتہ نہیں کر سکتے تو وہ عالم برزخ ہے، اس کے بارے میں ہمارا دماغ کیسے جا سکتا ہے؟ بالکل نہیں جا سکتا۔ لیکن ہم مومن، ہم مسلمان یقین رکھتے ہیں، اور آخرت کے مرحلوں میں سے ایک اہم مرحلہ ہے قبر کا، کہ وہاں یہ تمام چیزیں ہوتی ہیں۔ کافروں سے بھی سوالات ہوتے ہیں۔ وہی حدیث سنن ابی داؤد کتاب السنہ کتاب نمبر 39 باب نمبر 23 باب المسألۃ فی القبر وعذاب القبر، حدیث نمبر 4753 آتے ہیں پوچھنے کے لیے کافر اور منافق کے پاس۔ فرشتے بیٹھاتے ہیں، اب دیکھیے فرشتے بیٹھاتے ہیں تو مردے بیٹھتے ہیں، مردے بیٹھتے ہیں، مردے سنتے ہیں، لیکن اللہ سناتا ہے۔ دونوں فرشتوں نے بیٹھایا، سوال پوچھ رہے ہیں من ربک، تمہارا رب کون؟ ہا لا ادری، میں نہیں جانتا۔ ما دینک، تمہارا دین کیا ہے؟ ہا لا ادری، میں نہیں جانتا۔ ہائے ہائے، افسوس افسوس، میں نہیں جانتا۔ تیسرا سوال ما ھذا الرجل الذی بعث فیکم، ہا لا ادری، میں نہیں جانتا، میں نہیں جانتا، ہائے ہائے۔ مومن آدمی ہے، اگر صحیح صحیح جواب دے دیا ہے، اللہ نے اس کو توفیق دی ہے، وہ توحید پرست تھا، ایمان والا تھا، ایمان پر جمع ہوا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنے والا تھا، کوشش کرنے والا تھا، کیا ہوگا؟ اوپر سے آواز آئے گی میرے بندے نے سچ کہا، فافرشوہ من الجنہ والبسوہ من الجنہ وافتحوا لہ بابا الجنہ فیاتیہ من روحہا وطیبہا۔ کہا جائے گا میرے بندے نے اگر سچ کہا تو جنتی لباس پہنا دو، جنتی بستر بچھا دو، جنت کی طرف کھڑکی کھول دو۔ آخرت کے مرحلے میں سے ایک اہم مرحلہ قبر کا ہے۔ پھر خوشبو آ رہی ہے جنت کی طرف سے، 70 گز چوڑا کر دیا گیا ہے، ان کے نیک اعمال انسانی شکل میں موجود ہیں قبر میں، دلاسا دے رہے ہیں میں آپ کا نیک عمل ہوں، گھبرائیے نہیں۔ تو مومن آدمی کبھی نہیں گھبراتا۔ اس کے مقابلے میں کافر ہے، منافق ہے، اسلام کا ماننے والا نہیں ہے، اسلام پر اس کا خاتمہ نہیں ہوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے نہیں مانا، حدیث کے اندر آیا جھوٹ کہا اس نے، فافرشوہ من النار والبسوہ من النار وافتحوا لہ بابا الی النار ثم یضیق علیہ قبرہ حتی تختلف فیہ اضلاع۔
ثم یقیض لہ آما ابکم معہ مرزبۃ من حدید، جہنمی لباس ہے، جہنمی بستر ہے، آگ کا بستر ہے، آگ کا لباس ہے، جہنم کی طرف کھڑکی کھول دی گئی ہے، گرمی آ رہی ہے۔ پھر اسی طریقے سے ان کے جو اعمال ہیں بری شکل میں موجود ہیں، قبر جو ہے ادھر سے ادھر مل جاتی ہے، وہ جس مرحلے میں بھی رہے۔ پھر اسی طرح اس کی قبر کے اندر ایک اندھا اور گونگا فرشتہ ہے، اور وہ لوہے کے گرز لیے ہوئے ہے اور وہ مار رہا ہے۔ اس آواز کو انسان اور جنات کے علاوہ دنیا کی تمام مخلوق سنتی ہے۔ اگر ایک لوہا پہاڑ پر مار دیا جائے، لسارا ترابن، تو پہاڑ جو ہے وہ ریزہ ریزہ ہو جائے۔ عذاب دیا جا رہا ہے، روح ڈالی جا رہی ہے، عذاب ہو رہا ہے۔ اس لیے اس آیت کے اندر آیا النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا ویوم تقوم الساعہ ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، آگ کے اوپر پیش کیا جاتا ہے فرعون کو صبح اور شام۔ جب قیامت کا دن ہوگا تو کہا جائے گا سخت عذاب چکھو۔ تو اس آگ سے مراد عذاب برزخ ہے، قبر کا عذاب ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کتاب الجنائز کتاب نمبر 23 حدیث نمبر 1372، عذاب القبر حق، قبر کا عذاب حق ہے، ہونے والا ہے۔ جس طرح نعمت حق ہے اسی طرح قبر کے اندر عذاب بھی برحق ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جی عذاب لوگوں کو نظر کیوں نہیں آ رہا ہے؟ عذاب نظر آنا چاہیے۔ جس دن نظر آ جائے گا اس دن ہم لوگ مردے کو نہیں دفنائیں گے۔ کون جائے گا ڈر کے مارے قبرستان؟ ایک تو ویسے ہی لوگوں کو ڈر لگتا ہے، کوئی چلا جائے رات میں 2 بجے 3 بجے آدھی رات کو چلا جائے، گھبرا جائے گا۔ حدیث کے اندر کیا آیا؟ صحیح مسلم کتاب الجنہ و نعیمہا کتاب نمبر 51 حدیث نمبر 2868، لولا اللہ تدافنوا لدعوت اللہ ان یسمعکم من عذاب القبر، اگر مجھے اس چیز کا ڈر نہ ہوتا کہ تم لوگ مردے کو دفنانا چھوڑ دو گے تو میں اللہ سے دعا کرتا اللہ تعالیٰ تم لوگوں کو قبر کا عذاب سنا دیتا۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ قبر کا عذاب سنا دے گا تو مردے کو دفنانا چھوڑ دو گے۔ آپ ایک چیز پر اور غور کر لیجئے، اگر میرے بھائی کو اللہ تعالیٰ نعمت دے رکھا ہے، میرے ابو کو، میرے امی کو، میرے گھر والوں کو، میرے رشتہ دار کو جو دنیا سے چلے گئے، اگر وہ لوگ نعمت میں ہیں، آرام سے ہیں، جنت کی خوشبو آ رہی ہے، تو ہم تو خوش ہوں گے الحمدللہ۔ خدا نہ خواستہ اگر ہمارے رشتہ دار تکلیف میں ہیں، ہم پر کیا گزرے گی بتائیے؟ اگر عذاب دکھا دیا جائے تو بہت برا لگے گا۔ اوہو، ہمارے رشتہ دار تکلیف میں ہے، میرا ابا پریشان ہے، میری امی پریشان ہے، میرے رشتہ دار پریشان ہیں، ان کو قبر کے اندر عذاب ہو رہا ہے۔ عذاب قبر نہ دکھانے کی جو حکمت ہے وہ یہی ہے کہ لوگ مردے کو دفنانا چھوڑ دیں گے۔ تو ہم مسلمانوں کو یقین رکھنا ہے، عقیدہ رکھنا ہے کہ قبر کے اندر نعمتیں ہیں اور قبر کے اندر عذاب ہے۔ یہ آخرت کے مرحلوں میں سے ایک اہم مرحلہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ دعا مانگا کرتے تھے۔ کون سی دعا؟ وہ دعا یاد کیجئے، صحیح بخاری کتاب الجنائز کتاب نمبر 23 حدیث نمبر 1377، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحیا والممات ومن فتنة المسیح الدجال۔ اللہ ہم تیری پناہ میں آتے ہیں قبر کے عذاب سے، مردے اور زندے کے فتنے سے، مسیح دجال کے فتنے سے۔ تو یہ دعا یاد ہونی چاہیے۔ جب دعا کرتے رہیں گے تو اللہ تعالیٰ عذاب قبر سے بچا کر کے رکھے گا۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو عذاب قبر سے بچنے کی بہت ساری صورتیں اپنانی چاہیے، جو جائز طریقہ ہے وہ اپنانا چاہیے، تاکہ اللہ تعالیٰ اس مرحلے میں ہماری مدد کرے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرے۔ ناظرین کرام، یہ سلسلہ چلتا رہے گا، تھوڑے سے وقفے کے لیے رکتے ہیں، انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، وقفے کے بعد دوبارہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وقفے سے پہلے ہم نے حدیث بیان فرمائی تھی۔ حدیث کے اندر کیا آیا؟ صحیح مسلم کتاب الجنہ و نعیمہا کتاب نمبر 51 حدیث نمبر 2868، لولا اللہ تدافنوا لدعوت اللہ ان یسمعکم من عذاب القبر، اگر مجھے اس چیز کا ڈر نہ ہوتا کہ تم لوگ مردے کو دفنانا چھوڑ دو گے تو میں اللہ سے دعا کرتا اللہ تعالیٰ تم لوگوں کو قبر کا عذاب سنا دیتا۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ قبر کا عذاب سنا دے گا تو مردے کو دفنانا چھوڑ دو گے۔
آپ ایک چیز پر اور غور کر لیجئے، اگر میرے بھائی کو اللہ تعالیٰ نعمت دے رکھا ہے، میرے ابو کو، میرے امی کو، میرے گھر والوں کو، میرے رشتہ دار کو جو دنیا سے چلے گئے، اگر وہ لوگ نعمت میں ہیں، آرام سے ہیں، جنت کی خوشبو آ رہی ہے، تو ہم تو خوش ہوں گے الحمدللہ۔ خدا نہ خواستہ اگر ہمارے رشتہ دار تکلیف میں ہیں، ہم پر کیا گزرے گی بتائیے؟ اگر عذاب دکھا دیا جائے تو بہت برا لگے گا۔ اوہو، ہمارے رشتہ دار تکلیف میں ہے، میرا ابا پریشان ہے، میری امی پریشان ہے، میرے رشتہ دار پریشان ہیں، ان کو قبر کے اندر عذاب ہو رہا ہے۔ عذاب قبر نہ دکھانے کی جو حکمت ہے وہ یہی ہے کہ لوگ مردے کو دفنانا چھوڑ دیں گے۔ تو ہم مسلمانوں کو یقین رکھنا ہے، عقیدہ رکھنا ہے کہ قبر کے اندر نعمتیں ہیں اور قبر کے اندر عذاب ہے۔ یہ آخرت کے مرحلوں میں سے ایک اہم مرحلہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ دعا مانگا کرتے تھے۔ کون سی دعا؟ وہ دعا یاد کیجئے، صحیح بخاری کتاب الجنائز کتاب نمبر 23 حدیث نمبر 1377، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحیا والممات ومن فتنة المسیح الدجال۔ کہ اے اللہ، ہم تیری پناہ میں آتے ہیں عذاب قبر سے، جہنم کی آگ سے، زندے اور مردے کے فتنے سے، مسیح دجال کے فتنے سے۔ یہ دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں بھی پڑھا کرتے تھے، تو ہمیں اور آپ کو دعا بھی مانگنی چاہیے۔ قبر کے اندر جو عذاب ہوتا ہے دو چیزوں کی وجہ سے زیادہ ہوتا ہے۔ ایک حدیث کے اندر آیا، صحیح بخاری کتاب الجنائز کتاب نمبر 23 حدیث نمبر 1378، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں دو قبروں کے پاس سے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبر کے اندر عذاب ہو رہا ہے، لیکن عذاب جو ہو رہا ہے نا معمولی چیز کی وجہ سے ہو رہا ہے، یعنی ایسی چیز کی وجہ سے ہو رہا ہے کہ لوگ اس سے بچ سکتے تھے۔ پھر بتایا گیا کہ ان دونوں میں سے ایک کون ہے؟ ایک وہ ہے یسعی بالنمیمہ، چغل خوری کرتا تھا، اس لیے قبر کے اندر عذاب ہو رہا ہے۔ چغل خوری مطلب لگانا، بجھانا، دو دوستوں کے درمیان لگا دینا تاکہ دوستی ختم ہو جائے، دو محبت کرنے والوں کے درمیان جدائی پیدا کر دینا، میاں بیوی کے درمیان جدائی پیدا کر دینا، چغل خوری کے ذریعے دو ملکوں کے درمیان جدائی پیدا کر دینا۔ یعنی کسی کی ترقی ہمیں اچھی نہیں لگتی، کسی کی محبت ہمیں نہیں جمتی، نہیں جچتی، تو ہم چغل خوری کرتے ہیں، اس کا سنا اس کو لگا دیا، اس کا سنا اس کو لگا دیا۔ چغل خوری کرنے والے دو منہ والے سانپ ہیں، ادھر گئے تو ان کی تعریف کر دی اور لے لیا، ادھر آئے ان کی تعریف کر دی اور لے لیا اور پھنسا دیا۔ جو بھی یہ کام کرے گا قبر کے اندر بھگتے گا، پریشان رہے گا، اس لیے ذرا بچ کے رہیے گا۔ کل قیامت کے دن یہ جو زبان ہے نا، دو زبان آگ کی ہو جائے گی، پریشان رہے گا۔ دوسرا حصہ یہ تھا، دوسرا آدمی جو ہے جو قبر کے اندر پریشان ہے، اس کو عذاب دیا جا رہا ہے، فکان لا یستتر من بولی، پیشاب میں پرہیز نہیں کرتا تھا۔ دیکھیے یہ معمولی چیز ہے، آپ بچ سکتے ہیں اس سے۔ ہمارے درمیان یہ بھی چیز مشہور ہے کہ قبر کے اوپر پھول چڑھاؤ، ذرا ہری ٹہنی لگا دو، اور اسی حدیث سے دلیل پکڑتے ہیں۔ کیوں بھائی؟ اب ذرا سا رکیے، وہ ہری ٹہنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لگائی، اور جب تک وہ ٹہنی ہری رہی عذاب بھی ہلکا رہا۔ تصور کیجئے، تو ہم اور آپ جو ہری ٹہنی لگا رہے ہیں، کیا ہم یہی چاہتے ہیں کہ ہمارے رشتہ دار کے ساتھ عذاب ہو؟ وہ تو عذاب ہو رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے بتایا تھا، ہمیں کون بتا رہا ہے؟ ہمیں کس نے کہا؟ تو ہری ٹہنی کیوں لگائیں گے؟ عذاب قبر برحق ہے، اور گاہے بگاہے اللہ تعالیٰ دکھاتے رہتا ہے نشانیاں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ایسا ایک واقعہ پیش آیا، صحیح بخاری کتاب المناقب کتاب نمبر 61 باب نمبر 25 باب علامات النبوہ فی الاسلام حدیث نمبر 3617۔ ایک آدمی تھا، پہلے عیسائی تھا، مسلمان بن گیا، مسلمان بننے کے بعد سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران سیکھ گیا، قرآن کی کچھ آیتیں سیکھ گیا، کچھ سورہ یاد کر لیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ لکھ کے دینے لگا، پھر دوبارہ وہ عیسائی بن گیا، اسلام کو چھوڑ دیا، اور یہ لوگوں سے کہنے لگا ما یدری محمد الا ما کتبت لہ، ارے میں جو لکھ کے دیتا ہوں وہی محمد بیان کرتے، ان کو آتا کیا ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی۔ جب اس کا انتقال ہوا، جب وہ مرا، تو لوگوں نے اس کو دفنا دیا، فَأَصْبَحَ وَقَدْ لَفَظَتْهُ الْأَرْضُ، صبح کے وقت زمین نے لاش کو اوپر پھینک دیا۔ تو عیسائیوں نے کیا کہا؟ هَذَا فِعْلُ مُحَمَّدٍ وَأَصْحَابِهِ، یہ محمد اور ان کے ساتھیوں کا کام ہے صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ وہ ان سے بھاگ کے آ گیا تھا۔ آج اتنی گہری قبر کھودنی ہے
کہ وہاں تک لوگ پہنچ نہ سکے، پھر رکھ دیا۔ فَأَصْبَحَ وَقَدْ لَفَظَتْهُ الْأَرْضُ، پھر زمین نے اوپر پھینک دیا، کہا ھذا فعل محمد واصحابی، یہ محمد اور ان کے ساتھیوں کا کام ہے، کیونکہ اس نے عیسائیت قبول کر لی، دوبارہ آ گیا واپس، اسلام کو چھوڑ دیا، اس لیے ایسا وہ لوگ کر رہے ہیں۔ آج پھر گہری قبر کھودنی ہے، پھر کھودا، رکھا۔ فَأَصْبَحَ وَقَدْ لَفَظَتْهُ الْأَرْضُ، پھر زمین نے اوپر پھینک دیا۔ پھر اس کے بعد ان لوگوں کو پتہ چلا یہ کوئی اور طاقت ہے جو کام کر رہی ہے۔ اس سے مسئلہ یہ نکلا کہ عذاب قبر برحق ہے، اور قبر کے اندر جو عذاب ہو رہا ہے گاہے بگاہے اللہ دکھاتے بھی رہتا ہے۔ اس حدیث سے یہ مسئلہ نکلتا ہے جس نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی ہے، قبر نے بھی ان کو نہیں بخشا ہے، اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرے گا دنیا میں زندہ رہنے کا اس کو حق نہیں ہے۔ جو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرے گا اللہ مرنے کے بعد بھی لوگوں کے لیے عبرت کے طور پہ رکھے گا۔ آپ دیکھ لیجئے، لوگوں کو ڈرنا چاہیے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں لوگ گستاخی کر رہے ہیں، لوگوں کو ڈرنا چاہیے۔ عذاب قبر سے بچنے کی صورت کیا ہو سکتی ہے؟ جو آخرت کے مرحلوں میں سے ایک اہم مرحلہ ہے، آپ کی نیکی قبر میں کام آئے گی۔ نماز، روزہ، زکوٰۃ، صدقہ و خیرات، کیا کیا دنیا سے صاحب اموال گئے، دولت نہ گئی ساتھ نہ اطفال گئے، پہنچا لحد تک تو آئے سب لوگ، ہمراہ گر گئے تو اعمال گئے۔ نماز قبر میں جانے کے لیے تیار ہے، روزہ قبر میں جانے کے لیے تیار ہے، صدقہ و خیرات قبر میں جانے کے لیے تیار ہے، یہ تمام چیزیں کام آنے والی ہے۔ کیا ہم اور آپ اسے لے جانے کے لیے تیار ہیں؟ آپ کے نیک اعمال قبر کے اندر کام آنے والے ہیں، اس کے لیے تیار ہو جائیے، تیاری کر لیجئے۔ ایک نمازی کا واقعہ سنانا چاہتا ہوں۔ نماز کس طریقے سے قبر میں بچاتی ہے۔ آج کل ہم اور آپ مسلمان ہیں، اکثر بھائی، کچھ بھائی تو ایسے نماز پڑھتے ہی نہیں، کبھی کبھار پڑھ لیتے، جمعہ پڑھ لیتے، 8 کی کھاٹ کی 360 کی ختم، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، نہیں، نماز کے پابند بنیے۔ یہ نماز قبر میں بچانے والی ہے۔ ایک حدیث کے اندر آیا، مستدرک حاکم کتاب الجنائز کتاب نمبر 13 حدیث نمبر 1403، جب سوال پوچھنے کے لیے آئیں گے، ما تقول فی ھذا الرجل الذی بعث فیکم، کیا خیال ہے اس آدمی کے بارے میں جو بھیجے گئے تھے؟ دعونی اصلی، مجھے پہلے نماز پڑھنے دو، اتنا شوق پیدا کیجیے۔ انک ستفعل ولکن اخبرنا عما نسألک عن، ارے آپ نماز پڑھ لیجئے گا، پہلے جو سوال پوچھ رہا ہوں اس کے جواب تو دے دیجئے۔ دیکھیے ایک نمازی کی شان کتنی نرالی ہے کہ وہ فرشتوں سے بھی گھبراتا نہیں ہے، تو یہ نماز کے ذریعے اللہ تعالیٰ اس کے اندر حوصلہ پیدا کر دیتا ہے۔ تو قبر کے اندر آپ کے کام آنے والی چیز نماز ہے، تیاری کیجیے۔ پھر پوچھیں گے کیا پوچھ رہے ہیں آپ؟ ارے جو پوچھا نا، ما تقول فی ھذا الرجل الذی بعث فیکم، کیا خیال ہے اس آدمی کے بارے میں جو بھیجے گئے تھے؟ دعونی اصلی، دعونی اصلی، چھوڑو مجھے پہلے نماز پڑھنے دو۔ انک ستفعل ولکن اخبرنا عما نسألک عن، آپ پڑھ لیجئے گا، پہلے جو سوال پوچھ رہا ہوں اس کے جواب دے دیجئے۔ پھر وہ جواب دے گا، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ فرشتے کہیں گے اسی پر تم زندہ تھے، اسی پر تم مرے، اور قیامت کے دن اسی حالت میں تم اٹھائے جاؤ گے۔ تو دیکھا آپ نے نماز نے کس طریقے سے قبر کے اندر نمازیوں میں حوصلہ پیدا کر دیا۔ بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو نماز کا اہتمام کرتے، بڑے بد نصیب ہیں وہ لوگ جو نماز نہیں پڑھتے۔ قبر میں کیا ہوگا انہیں سوچنا چاہیے، غور کرنا چاہیے۔ ملتا ہے کیا نماز میں؟ سجدے میں جا کے دیکھ، ہوگا خدا کے سامنے، سر کو جھکا کے دیکھ، جھکا کے تو دیکھیے۔ اور کون سی چیز قبر میں کام آنے والی ہے؟ جو اسلامی سرحد کی حفاظت کرے گا، اگر اسی حالت میں وہ مارا گیا تو عذاب قبر کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ صحیح مسلم کتاب الامارہ کتاب نمبر 33 حدیث نمبر 1913۔ اسی طرح جو آدمی پیٹ کی بیماری میں مر گیا تو وہ بھی عذاب قبر سے محفوظ رہے گا۔ دلیل سنن ترمذی کتاب الجنائز کتاب نمبر 8 حدیث نمبر 1064، من قتلہ بطنہ لم يعذب فی قبرہ، جس کے پیٹ نے اس کو مار دیا قبر کے اندر اس کو عذاب نہیں ملے گا۔ تو اس سے یہ بھی مسئلہ نکلتا ہے، جو عورت بچے کی ولادت کے وقت مر گئی، اس کا انتقال ہو گیا، قبر کے فتنے سے وہ محفوظ رہے گی، اللہ اس کو بچا لے گا۔ اسی طرح جس آدمی کا انتقال جمعہ کے دن ہوا یا جمعہ کی رات میں ہوا، وہ بھی عذاب قبر کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ سنن ترمذی کتاب الجنائز کتاب نمبر 8 حدیث نمبر 1074۔
تو ہمیں اور آپ کو تیاری کرنا ہے۔ تو آخرت کے مرحلوں میں سے ایک اہم مرحلہ قبر کا ہے، تو وہاں کی تیاری کرنی ہے۔ جو وہاں کامیاب ہو گیا کامیاب ہوتا چلا جائے گا، جو وہاں ناکام ہوگا اس کا آگے کا پورا مرحلہ ناکامی والا ہے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو وہاں کی تیاری کرنی ہے، کوشش کرنا ہے۔ اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے، اللہ نے تمام باتیں بتلا دی ہے۔ پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا بڑا احسان ہے، تمام باتیں ہمیں سمجھا دی ہے۔ اب اس کے باوجود بھی اگر ہم تیاری نہ کریں تو ہم سے بڑا بد نصیب کون ہو سکتا ہے؟ ہم سے بڑا بد نصیب کوئی ہوگا نہیں، ہم سب سے بڑے بد نصیب ہیں۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو اس کی تیاری کرنی ہے۔ ایک مومن کو یہ عقیدہ رکھنا ہے کہ عذاب قبر برحق ہے، نعیم قبر برحق ہے، نعمت وہاں ہے، عذاب بھی وہاں ہے۔ اور سب سے اہم چیز ہے آخرت کی تیاری کے لیے، قبر کی تیاری کے لیے کہ موت کو یاد کیجیے۔ جو جتنا زیادہ یاد کرے گا وہ کامیاب رہے گا۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو موت کو یاد کرنے کی توفیق دے، اللہ تعالیٰ بدعت و خرافات سے دور رکھے، اللہ تعالیٰ کتاب و سنت پر چلنے کی توفیق دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔